عمران خان صاحب نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے اوورسیز کمیشن کا ایک اہم عہدہ دیا۔ میں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ ڈی پی او ڈی سی او اور جتنے تمام سی او صاحبان کے ساتھ مل کے، اوورسیز لوگ کیونکہ مہینے 2 مہینے کی چھٹی پر ہی آ سکتے ہیں، تو ان کا معاملات کی اکثر ان کی پراپرٹیز پر قبضہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اوورسیز لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی زمینوں پہ پیچھے سے ان کے وارثان، کیونکہ ہوتے نہیں، سارے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر خواتین ہوتی ہیں تو ان کی زمینوں پہ چاچے تائے یا ہم حکم سائے قبضہ کر لیتا ہے۔ تو جب اوورسیز یہاں آتا ہے، وہ پہلے تھانے اپلیکیشن دیتا، پھر عدالت جاتا، اس کے بعد ٹائم ہوتا نہیں تھا، مہینے 15 دن کی چھٹی ہوتی تھی۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ اوورسیز کمیشن پورے پاکستان میں بنایا، اپنے مجھ جیسے ناکارہ سے بندے پر انہوں نے اعتماد کیا، مجھے ممبر بنایا۔ لیکن میں نے جو بھی جس کے اوورسیز کا معاملہ آیا تو میں نے 2 سے 3 پیشیوں میں ان کے معاملات کلیئر کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیز میں نے ان کو واپس دلوائی ہے۔ ہمدان نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی ہوئی گھنٹی پر کلک کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمدان نیوز کے ساتھ میں ہوں سید رمضان ہمدانی۔ ناظرین، آج ہم مظفر گڑھ کے شہر قصبہ گجرات میں موجود ہیں اور آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میاں صدام حسین سکھیرا صاحب موجود ہیں۔ ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ ناچیز انسان کے پاس آئے ہیں اور میرے خیالات لینے آئے ہیں یا مجھ سے کوئی سوالات پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ مجھے تو نہیں علم آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں، آپ میرے وسیب کے مطابق، میری لائف کے مطابق، کیونکہ ہم لوگوں کی جو لائف ہے نا وہ پبلک پراپرٹی ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں جو مرضی مجھ سے سوالات، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر بات کا جواب بھی ملے گا۔ سر، آپ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیسے کیا تھا؟ دیکھیے، میں ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرا دادا بھی پولیٹیشین تھا اور میرا والد صاحب بھی۔ تو میں نے جو سیاست کا آغاز کیا تھا وہ 12 سے 13 سال کی ایج میں کیا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب کے مجھے سیاست کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ تو اب تک میں، کیونکہ میرا ابھی تک الیکشن تو نہیں میں لڑ پایا، میں نے 2018 میں کوشش کی لیکن پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہ دی، تو میں نے پارٹی کا فیصلہ خوشی سے قبول کیا۔ انشاءاللہ تعالی 2023 میں الیکشن جو ہوگا، اللہ نے اگر مجھے کامیابی دی، یا مجھے، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کامیاب ہوں کہ عوام کی خدمت کروں، اگر میں کامیاب نہیں بھی ہوں گا تو میں جیسے میرے باپ دادا عوام کی خدمت کر رہے تھے اور میرے دادا نے بھی کی، میرے بابا بھی کر رہے ہیں، میرا ساتھ دے رہے ہیں، میں بھی کرتا رہوں گا۔ جی سر، 2018 کے الیکشن میں آپ تحریک انصاف کی طرف سے ایم این اے کے امیدوار تھے، پھر کیا وجہ بنی کہ آپ نے الیکشن نہ لڑا؟ دیکھیں، میں نے تو تقریباً 2013 سے لے کر میں نے 2009 میں اور 2008 میں پارٹی جوائن کی تھی۔ 11 12 میں عمران خان قصبہ گجرات، جہاں پہ آپ اب تشریف لے کر آئے ہیں، یہاں پہ عمران خان کا بہت بڑا ایک دفعہ جلسہ ہوا، پھر یہاں پہ ایک آفس کا افتتاح عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ تو میرا تعلق عمران خان سے بہت پرانا ہے۔ تو 2018 میں میری ایج ہوئی الیکشن کی، تو میں نے کوشش کی ٹکٹ کی، تو بس وہ کہتے نہیں، نصیب نے ساتھ نہ دیا، جہانگیر ترین نے میری مخالفت کی اور میری جگہ پہ ملک رفیق خر صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا، جو کہ دراصل میرے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی تھی۔ لیکن میرا لیڈر عمران خان کا جو فیصلہ تھا میں نے وہ پھر خوشی سے قبول کیا، کیونکہ میں لیڈر کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کھڑا تھا، تو جو لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر میں الیکشن نہ لڑ سکا۔ اگر 2018 کا مجھے ٹکٹ دیا جاتا تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ 2018 میں میری مقبولیت بھی حلقے میں بہت زیادہ تھی، تو میں نے یہ سیٹ ایم این اے کی نکال بھی لینی تھی، شاید میں اس وقت سابق کوئی وزیر ہوتا یا سابق ایم این اے ہوتا۔ جی سر، آپ تحریک انصاف کے دور میں ممبر اوورسیز کمیشن رہے ہیں، تو آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں کو سپورٹ کرنے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے تھے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے اوورسیز کمیشن کا ایک اہم عہدہ دیا۔ میں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کے، کیونکہ ڈی پی او ڈی سی او اور جتنے تمام سی او صاحبان کے ساتھ مل کے، اوورسیز لوگ کیونکہ مہینے 2 مہینے کی چھٹی پر ہی آ سکتے ہیں، تو ان کا معاملات کی اکثر ان کی پراپرٹیز پر قبضہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اوورسیز لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی زمینوں پہ پیچھے سے ان کے وارثان، کیونکہ ہوتے نہیں، سارے باہر شفٹ ہو جاتے ہیں، اگر خواتین ہوتی ہیں تو ان کی زمینوں پہ چاچے تائے یا ہم حکم سائے قبضہ کر لیتا ہے۔
تو جب اوورسیز یہاں آتا وہ پہلے تھانے اپلیکیشن دیتا، پھر عدالت جاتا، اس کے بعد ٹائم ہوتا نہیں تھا، مہینے 15 دن کی چھٹی ہوتی تھی. پھر عمران خان صاحب نے یہ اوورسیز کمیشن پورے پاکستان میں بنایا. اپنے مجھ جیسے ناکارہ سے بندے پر انہوں نے اعتماد کیا، مجھے ممبر بنایا. لیکن میں نے جو بھی جس کے اوورسیز کا معاملہ آیا تو میں نے 2 سے 3 پیشیوں میں ان کے معاملات کلیئر کیے ہیں. بہت سے لوگوں کی کروڑوں روپے کی پراپرٹیز میں نے ان کو واپس دلوائی ہے. اور جو ان پہ ناجائز ایف آئی آرز کسی پر ہوتی تھی، مظفر گڑھ کے جو بھی لوگ ہیں، ہم وسیب کے لوگ ہیں، جو جھوٹی ایف آئی آرز بڑے بڑے لوگوں کے تھرو کروائی جاتی تھی، بڑے بڑے سیاستدانوں کے تھرو کروائی جاتی تھی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو میں نے وہ ایف آئی آرز بھی خارج کروائی ہیں. مطلب میں نے اوورسیز کو ہمہ قسمی میرٹ پہ سپورٹ کیا ہے، ان میرٹ میں نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا. جی سر اس حلقے میں ہمیشہ ایک جاگیرداروں کا راج رہا ہے. 40 سال سے یہاں کھار خاندان، گرمانی خاندان یا اس طرح کے یہ سارے جاگیردار 25 سال 30 سال سے ایم این ایز بنتے رہے ہیں. جب آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو آپ کو دھمکیاں یا اس طرح سے کوئی بلیک میل نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، سیاست میں بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، سیاست میں سارے لوگ میرے چاہنے والے بھی نہیں ہوتے، مخالف بھی ہوتی ہے. پھر یہ علاقہ افسوس اور تکلیف سے کہوں گا کہ جب میں نے سیاست مجبوراً شروع کی تھی کہ ہم لوگوں کو شعور دلوانے کے لیے، میں نے اپنے علاقے میں غلامی دیکھی، بڑے بڑے جاگیرداروں کا راج دیکھا، تھانے کچہری کی سیاست میں نے عام دیکھی. اگر کسی نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اس پہ جھوٹی ایف آئی آر، جھوٹی درخواستیں میں نے دیکھی. شاید لوگوں نے کوشش مجھ پہ بھی کی ہوگی اور کی بھی ہیں، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. میری فیملی کو اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، پنجاب لیول پر بھی ہماری ایک اپنی پہچان ہے. تو جاگیرداروں نے وہ ایک مختصر سی بات ہے، آپ کسی کے مقابلے میں سٹینڈ کریں گے تو وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات تو نہیں رکھتے، تو ان کا ظرف ہے وہ میرے بارے نیگیٹو سوچے. میرا مخالف نے ہمیشہ کوشش کی ہے مجھے نقصان دینے کی، اس میں چاہے میری کچھ برادری کے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کچھ پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اقتدار کی حوث تو آپ کو پتہ ہے ہر کسی کو ہے، اور لیکن میں ہمت کبھی نہیں ہارا. جو رات قبر میں ہے وہ رات قبر میں. میں نے تو کوشش کرنی ہے غریب عوام کے لیے، کیونکہ میرے جو یہاں کے جاگیردار اور کچھ جو میرے اپنے برادری کے بھی مخالف ہو سکتے ہیں، 1 2 گھرانے اپنے ہی ہوتے ہیں، وہ کوئی باہر کے تو نہیں ہوتے. ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ میں حق کا ساتھ دیتا ہوں اور غریب کو ترجیح دیتا ہوں. میری سیاست کوئی خواہش اقتدار نہیں ہے، مجھے اپنی ذات پہ یہ فخر ہے کہ میرا دوست ہے وہ غریب انسان ہے. میں غریب کی سپورٹ کرتا ہوں، اور جب تک اللہ نے پاک نے مجھے زندگی دی میں غریبوں کی سپورٹ کرتا رہوں گا. اللہ مجھے ایم پی اے یا ایم این اے پہ کامیابی دے یا نہ دے، مجھے اس چیز سے نہیں غرض. میں نے جب اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو میں اس وقت یا جب میرا جنازہ اٹھ رہا ہو، میری یہی خواہش ہے جیسے آج میرے دادا کو یاد کر کے لوگ رو رہے ہیں، 24 25 سال ہو گئے، جب میرا جنازہ اٹھے تو میرا علاقے کا کوئی بندہ مجھ سے خفا نہ ہو. جی سر مظفر گڑھ یونیورسٹی کے قیام کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوششیں کی، سوشل میڈیا پر آپ نے بہت زیادہ آواز اٹھائی، اس کو سنا بھی گیا، پھر گورنر صاحب نے آپ کے ساتھ وعدہ بھی کیا، لیکن ابھی تک کوئی اس کی بلڈنگ تو نہیں بن سکی. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں نے گورنر چودھری سرور صاحب سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، ہیں بھی صحیح، لیکن انہوں نے جو پارٹی چھوڑی ہے تو اس فیصلے کو میں نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ میں تو کپتان کے پیچھے کھڑا ہوں، عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں اور ان کے ساتھ رہوں گا. تو چودھری سرور صاحب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، پرائم منسٹر صاحب تک میرا میسیج پہنچایا، اور مظفر گڑھ میں آ کر بھی سرکٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ صدام کی کوشش ہے، میری کوشش، کیونکہ سر میرا باپ دادا بڑے ذمہ دار تھے. اب زمینیں ڈیوائیڈ ہوئی ہیں، اب میں کہوں کہ میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں تو وہ بات غلط ہوگی. میرا بابا بہت بڑا ذمہ دار ہوگا، میرا والد کے بعد دادا بھی، والد بھی، وہ بہت ذمہ دار تھے. انہوں نے ہمیں لاہور اسلام آباد تک اسٹڈی دے دی، لیکن ہم اپنی آنے والی نسل کو اس مہنگائی کے دور میں لاہور اسلام آباد یا آؤٹ آف کنٹری کی اسٹڈی نہیں دے سکتے. تو پھر میں نے یہ سوچ کے اپنی ذات کے لیے، اپنے وسیب کی ذات کے لیے، اپنے علاقے کے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے میں نے گورنر ہاؤس میں اپنی سالوں کی محنت کی وفا مانگی کہ یونیورسٹی دے دیں، اور یونیورسٹی اللہ کا شکر ہے منظور ہوئی. پھر کریڈٹ لینے والے اور لوگ بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے جو اپنا فرض تھا وہ ادا کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں نے مظفر گڑھ یونیورسٹی میں اپنا کردار اہم ادا کیا اور منظور ہوئی.
آگے پھر سی ایم ہماری حکومت چلے گی، اگر حکومت ہوتی تو اب تک کام بھی جاری ہوتا، لیکن اب پنجاب میں دوبارہ ہماری حکومت آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد چیف منسٹر پنجاب سے چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کروں گا تاکہ یونیورسٹی کا کام جلد سے جلد شروع ہو جائے۔ جی سر اب آپ کی حکومت بن گئی ہے، آپ کے اتحادوں کی کاف لیگ کی حکومت بن گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے اتحادیوں کی حکومت جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری پہ قابو پائے گی کیا نہیں؟ تو پنجاب گورنمنٹ ہے ہمارے پاس، جو پنجاب کے ادارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھیں گے۔ مہنگائی تو وفاق نے ہمیں بہت زیادہ، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں نے ہمیں دے دی ہے۔ میرے پاس اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، لیکن مجھے فیل ہوا ہے، میں پیٹرول کی قیمت دیکھیں آپ کہاں پہ جا 250 سے اب 230 روپے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا انسان ہوں، میں نہیں 230 روپے کا پیٹرول افورڈ کر سکتا، غریب کیا کرے گا؟ اب غریب کی دہاڑی 500-600 روپے، اگر وہ 1 لیٹر موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوائے گا جا کے اپنی مزدوری کے لیے، 1 لیٹر 2 لیٹر، وہ مجھے بتائیں بچوں کو کھلائے گا یا مزدوری ڈھونڈے گا؟ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے ہیں اور لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، ہم جیسے سفید پوش لوگ رل گئے ہیں۔ مگر افسوس یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے یہ امپورٹڈ حکومت، انہیں کیا پرواہ، غریب کیسے زندگی گزار رہا ہے، سفید پوش کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ پاک کو میں دعا گو ہوں کہ ایسی حکومت سے ہمارا جلد سے جلد چھٹکارا ہو، عمران خان کی گورنمنٹ آئے تاکہ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کو اور غریب طبقے کے لوگوں کو تحفظ بھی دیا جائے اور مہنگائی کا خاتمہ بھی کیا جائے۔ سر آپ آنے والے آئندہ جو انتخابات ہیں 2023 کے، یا بیچ میں کوئی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو آپ ایم این اے کا الیکشن لڑیں گے یا ایم پی اے کا؟ کیونکہ آپ کے حلقے میں جو بینرز لگے ہوئے ہیں وہ اب ایم پی اے کے لگے ہوئے ہیں۔ سر میں نے نا 2018 میں ہی سوچ لیا تھا کہ میں صوبائی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن لڑوں گا، کیونکہ میرا فرسٹ الیکشن جو ہو تو میں صوبائی اسمبلی کا لڑوں، اور اللہ مجھے اس میں کامیابی دے۔ اگر میں کامیاب ہوتا ہوں، اللہ نے اگر مجھے صوبائی وزیر بنایا تو تاکہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں، اس کے بعد ایم پی اے بننے کے بعد دیکھیں گے، ایم این اے کا الیکشن لڑا گیا تو لڑیں گے۔ یہ تو میں صوبائی میری جو خواہش بھی ہے میرے دوستوں کی، کیونکہ سیاست میں میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا جو بھی فیصلہ ہے میرے غریب دوست، میری فیملی ممبرز، میری برادری، میرا حلقہ اب سارا بیٹھتا ہے یہاں پہ، ہم بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں، میں انہی کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ مجھے 2018 سے لے کے اب تک انہی کا یہی زور ہے کہ آپ نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی الیکشن تو میں ہر صورت میں اس بار لڑوں گا۔ میں نے اپنی پارٹی سے بھی گزارش کر دی ہے، میں نے ٹکٹ بھی مانگ لیا ہے کہ سر میرے ساتھ اگر 2018 میں زیادتی کی تھی، اب میرا 18 میں بھی حق تھا مجھے ٹکٹ ملے، میرے ساتھ 2023 کے الیکشن میں، جنرل الیکشن میں زیادتی نہ کی جائے۔ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں اس کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ الیکشن میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگوں نے مجھے اب الیکشن لڑانا ہے، عوام نے مجھے الیکشن لڑانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ پہ امید ہے، اگر اللہ نے مجھے کامیابی دی، کیونکہ یار اگر میں ایم پی اے بنوں گا تو اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کر سکوں گا۔ میرے پاس اوورسیز کمیشن کا عہدہ تھا، لیکن میں اوورسیز لوگوں کی ہیلپ کر سکتا تھا، یا تو میں اپنے، کیونکہ میری جو عدالت کمیشن کی میٹنگ ہوتی تھی وہ ڈی سی آفس میں کمیٹی روم میں ہوتی تھی، وہاں پہ میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بلا لیتا تھا، مطلب کہ آپ آئیں، آپ کے کیا مسئلے ہیں، میں ضلع انتظامیہ کو بتا دیتا۔ لیکن میں نے سی ایم آفس کوشش کی، یہاں پہ میں گرانٹیں لے کر ہوں، لیکن میرے دونوں ایم پی ایز اس وقت جو وہ پی ٹی آئی کے تھے، تو وہ برداشت، وہ مجھے تو نہ کام کرنے دیتے، انہوں نے رکاوٹ بھی پیدا کی ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اللہ مجھے ایم پی اے بنائے تاکہ میرے جو گھر، میرے وسیب میں جو محرومی ہے میں وہ ختم کر سکوں۔ جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا میں اس مٹی کے ساتھ وفا کر جاؤں، زندگی کا کیا پتہ ہے۔ جی سر خان صاحب کو آپ نے کیوں جوائن کیا تھا؟ ان کی کیا وین تھا جو آپ کو اچھا لگا تھا جس کی وجہ سے آپ نے ان کو جوائن کیا تھا؟ بچپن سے ہی کرکٹ کا شوقین تھا، میں کھلاڑی بھی تھا کرکٹ کا، تو عمران خان کو پسند کرتا تھا، تو چھوٹی سی عمر میں میرا عمران خان سے اچھا تعلق بن گیا تھا میرے بابا کے تھرو۔ تو پھر میں عمران خان کے ساتھ میرا پرسنلی ریلیشن، پھر عمران خان کا گجرات 2 دفعہ میری رہائش گاہ پہ آنا، اس کے ساتھ سفر کرنا، میں نے عمران خان کے ساتھ پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں کام کیا۔ مجھے یاد ہے کہ لوگ مجھ پہ ہنستے تھے، کہتے تھے یار یہ ٹانگا پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں عمران خان کے مشکل وقت کا ساتھی، میں نے عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑا، مجھے ٹکٹ نہیں ملا میں نے تب بھی نہیں چھوڑا،
میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں، جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ وہ کہتے نہیں دوست ایک ہی اچھا ہوتا ہے۔ مجھے اور پارٹیز سے آفریں بھی آئی ہیں، شاید اب بھی آفریں آئی ہوں کہ ہم آپ کو اہم عہدے سرکاری دیتے ہیں، آپ کو ٹکٹیں دیں گے، آپ کو مشیر بنا دیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اگر عمران خان کچھ بھی نہ دے، میں نے تو سرکاری عہدہ آگے بھی نہیں کبھی مانگا، میں نے تو ہمیشہ اپنے وسیب کی ترقیاتی کاموں کے لیے گزارشات کی، اپنی نوجوان نسل کے لیے گزارشات کی۔ تو مجھے صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جتنا عرصہ زندگی ہے اپنے وسیب اور اپنے حلقہ احباب کے کام آ جاؤں۔ مجھے عمران خان سے محبت ہے، وہ کہتے ہیں نا جو، میں عمران خان کو بھی کہہ چکا ہوں کہ سر میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ تو جو عاشق ہوتا ہے وہ عشق میں پاگل ہوتا ہے، تو جب تک زندگی ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں جی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا تھا؟ یہ مریم نواز صاحبہ تو ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ ان کو نکالا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی انہوں نے ایک پیج لہرا دیا، تو ہم کیسے مان لیں کہ سازش ہوئی ہے؟ آج کل ایک ایک بچے کو پتہ ہے پاکستان باشعور پاکستانیز ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کو کیسے نکالا گیا، کیوں نکالا گیا۔ تو یہ سازش تھی، تو عمران خان جیسا لیڈر انہیں تسلیم نہیں تھا، امریکہ کی غلامی نہیں چاہتے عمران خان صاحب اور ہم پاکستانی عوام، تو بس اس لیے پھر نکالا گیا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوں گے، عمران خان کی دوبارہ حکومت آئے گی، اور مجھے فخر ہے کہ میرا جو لیڈر ہے، میرا جو قائد ہے وہ عمران خان ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں عمران خان کی ٹکٹ پہ ہی الیکشن لڑوں اور یہاں سے عمران خان کی ٹکٹ پہ ہی الیکشن جیتوں۔ میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا، اور میں یہ الیکشن جو ہے یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے یہ گزارشات بنی گالہ رکھ دی ہیں کہ سر مجھے اگر میں یہ الیکشن نہیں لڑتا تو میرا سیاسی کیریئر جو ہے نا اس کے مجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ 2018 میں مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں اس بار آپ سے گزارش کروں گا، ہاں اگر پارٹی مجھے پھر اگر ایم این اے کا ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں ایم این اے کا الیکشن لڑ لوں گا۔ لیکن میری ذاتی جو خواہش ہے نا وہ صرف صوبائی اسمبلی کی خواہش ہے، اور میں صوبائی اسمبلی کی نشست پہ ہر حال میں الیکشن لڑوں گا، کیونکہ یہ میرے گروپ کا، میرے دوستوں کا، میرے غریب دوستوں کا فیصلہ ہے، میں نے اسے تسلیم کیا ہے جی۔ سر آپ جس طرح سے پنجاب میں آپ کی حکومت آئی ہے اور کاف لیگ آپ کی اتحادی، کیا آپ وفاق میں بھی اس طرح سے حکومت بنائیں گے، تحریک انصاف حکومت بنائے گی، یا آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہم نے تو ریزائن دے دیا نا، ہمارے تمام ایم این ایز نے ریزائن دے دیا، ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد الیکشن ہوگا، اور وفاق میں عمران خان ہم بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان میں کامیابی حاصل کرے گی، اور وزیر اعظم عمران خان انشاءاللہ تعالی بہت جلد حلف اٹھائیں گے جی۔ سر پوری پاکستانی قوم کو اور خصوصاً اب آپ اپنے حلقے کی عوام کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مجھے دیکھیں میرا قصبہ گجرات چھوٹا سا ہے، میں نے یہاں پہ ایک دو ریلیز کا انتظام کیا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ قصبہ گجرات میں اتنے زیادہ لوگ نکلیں گے، قصبہ ہے نا یہ چھوٹا سا، تو ریلی میں جشن منایا گیا تحریک انصاف کے لیے، ہر گھر سے میں نے، کیونکہ میں اپنے ووٹرز کو جانتا ہوں، اپنے وسیب کے ہر گھرانے، ہم کیونکہ ہم دیہاتی کلچر کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا دادا کیا کرتا ہے، باپ کیا کرتا ہے، ہماری پہچان ہی باپ دادا سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے وسیب کے ہر گھر کے ایک فرد کو، دو فرد کو، تین فرد کو میں نے اپنی تحریک انصاف کی ریلی میں دیکھا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کے لیے محبت پائی، دیکھی ہے، اتنا تک کہ بیٹ کے علاقے میں ہم کہیں بھی گئے بیٹھے ہوتے ہیں، عمران خان ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت میرا دل بڑا فخر سے میں فخر سے کر رہا ہوتا ہوں کہ یار کہ میری چوائس اچھی تھی، میں نے بچپن سے عمران خان کو چنا تھا، آج عمران خان کے ساتھ ہوں، اور مجھے عمران خان پہ ناز بھی ہے، فخر بھی ہے کہ وہ میرے لیڈر ہیں جی۔ قوم کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے حلقے کی عوام کو بھی، کہ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے، ہم نے اپنے وسیب کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، جو نوجوان نسل ہے ہم نے ان کا بھی سوچنا ہے، جو ہمارے علاقے میں محرومی ہے وہ ہم سب نے مل کر اس کو ہٹانی ہے، وہ ایک ووٹ کی طاقت سے۔ آپ اپنا دیکھیں، میں اتنا نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے میرے علاقے کے لوگوں کو کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں تو آپ لوگ ضرور مجھے ووٹ دیجیے گا، اگر مجھ سے کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہے آپ اس کو ووٹ دے دیجیے گا۔ اپنے حلقے کا لیڈر آپ نے ایک اچھا چننا ہے، جو دیکھیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ تھانے کچہری کی سیاست نہیں کرتے، آپ اس لیے پیچھے ہیں یار، میں یہ اس کو اسی سیاست سے چھٹکارا کے لیے لوگوں کو ایک شعور دلاتا ہوں کہ یار کیا تھانہ کچہری کی نمبرداری، تھانہ کچہری کی چٹی دلال گیری، میں سے کہتا ہوں
کر کے جو اپنے آپ کو بڑا فیل کرتے ہیں، تو ان پہ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ لوگوں کے گھروں میں پولیس بھیجنا، نجائز FIRs، نجائز پرچے۔ اب مجھے بھی تو 15 سال ہونے والے ہو گئے، میں نے اپنا ابائی پولیس اسٹیشن کا مجھے کنفرم نہیں پتہ، میرے سورسز، میرے تعلقات، میرے اپنی فیملی کے ممبران، میرے یاری دوستی بڑی ہائی فائی لیول پر ہے، لیکن میں نے تھانے کچہری کی کبھی سیاست نہیں کی۔ مجھے کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ میرے کسی ووٹر نے میرا نام بھی اگر کہیں پہ نجائز استعمال کرنے کی کوشش ہے اور مجھے علم ہو گیا، تو میں نے انمیرڈ کسی کی سپورٹ نہیں کی۔ میں ہاں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی پڑی ہے تو میں اس کے ساتھ اس کا بازو بھی بنتا ہوں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے یہاں پہ حلقے میں ایجوکیشن عام ہو جائے، یونیورسٹیز بن جائیں، کیڈٹ کالج بن جائے، یہاں پہ ترقیاتی پروجیکٹ لگ جائیں میرے یہاں کے لوگوں کو، جیسے پارکو، کیپکو، گریڈ اسٹیشن، تھرمل پاور، یہاں پہ میرے نوجوان نسل کو جابس مل جائیں، میرے علاقے کا ہر بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہو، میرے علاقہ پرسکون ہو، میرے علاقے میں چوری ڈکیٹی نہ ہو، میرے علاقے میں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہ ہو۔ اللہ نے دیکھیں، اب بھی میری جو لوکل انتظامیہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی پہ نجائز FIR دیں، کیونکہ مجھ تک تو اپروچ ہر بندے کی ایزیلی ہے، ہر بندہ میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن میری انتظامیہ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارے سینئر افسران تک اسی غریب سے بندے کی آواز پہنچا دیتا ہے اور اس غریب بندے کو انصاف مل جاتا ہے۔ اس لیے میری انتظامیہ بھی یہاں پہ کوآپریٹ کرتی ہے غریبوں کے ساتھ۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، جب آپ اچھے ہیں نا تو آپ کے ساتھ سب اچھا ہے، لیکن میں کسی کو نجائز سپورٹ نہیں کرتا، حق پہ میں ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے، میں پاکستانی ہوں، میرا ملک دیکھیں جی، میرا وسیب ترقی پر ہے تو میں ترقی پر ہوں، میرا ملک ترقی پر ہے تو میں ترقی پر ہوں۔ تو یہ جو محرومیاں یہ ختم کی جائیں۔ اگر اللہ نے مجھے صرف ایک موقع دیا، یہ تو لوگ باتیں، یہ تو 2 ٹرینیور 3 ٹرینیور اقتدار میں رہے، اللہ نے مجھے 1 ٹرینیور بھی دے دیا نا، تو نیکسٹ الیکشن پہ عوام مجھے خود تلاش کری، صدام سکھیرا کہاں ہے، اس کو دھکے سے الیکشن لڑاؤ۔ اگر میں کہوں گا نا میں الیکشن نہیں لڑتا، مجھے زبردستی عوام الیکشن لڑائے گی اور زبردستی مجھے نیکسٹ MPA یا MNA بنائے گی، کیونکہ مجھے نہ پیسہ کمانے کا شوق ہے، اللہ کا شکر ہے میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوں، مجھے کسی چیز کی میرے والد صاحب نے کمی نہیں دی، اور میں ایک راجپوت سکھیرا ہوں، میرے اندر جو بلڈ ہے وہ ایک راجپوت سکھیرا، میری ماں بھی راجپوت سکھیری ہے۔ تو بس میں یہی چاہتا ہوں کہ 4 دن کی زندگی ہے وہ اپنے وسیب کے کام آ جائے تو بہت ہے۔ تو ناظرین، آج ہم مظفر گڑھ کے شہر قصبہ گجرات میں موجود تھے، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور سینئر رہنما میاں صدام حسین سکھیرا صاحب موجود تھے، ہم نے ان سے آپ کی ملاقات کروائی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔